انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور مبارک کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ زمر کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے سچائی لینے اور سچائی لانے والے اور اس سچائی کو ماننے والے دو مبارک ہستیوں کی شان ذکر فرمائی ہے، اور ان کے لیے ایمان اور اسلام میں جو سب سے بڑا اعزاز ہے متقی ہونے کا، وہ اعزاز ذکر فرمایا ہے، جنت کی لازوال اور ابدی راحت اور وہاں کی خوشیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج میرا ارادہ کسی اور عنوان پر تھا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ اور اس کی 22 تاریخ اس امت کی سب سے بڑے محسن، انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے فضیلت والی ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس مناسبت سے ان کی سیرت کا کچھ حصہ ذکر کیا جائے کہ اللہ پاک اپنی دربار میں قبول فرمائیں، اور کل حشر کے میدان میں حضرت ابو بکر میری اور آپ کی سفارش فرماتے ہوئے دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر سے یوں ارشاد فرمائے کہ آقا، یہ ہمارے بیٹے تھے، انہوں نے دنیا میں ہمیں نیک نامی کے ساتھ یاد کیا، ہمارے ساتھ محبت اور عقیدت رکھی، میں ابو بکر ان کی سفارش کرتا ہوں، یہ گناہوں سے لبریز عمل نامہ لے کر آئے ہیں، لیکن آپ ان کی شفاعت فرما کر ان کو جنتی بنوائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میری امت کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا تارا ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، آپ ان میں سے جس کی بھی تابعداری کریں، میرے ہدایت کا یہ راستہ، یہ ستارہ تمہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کروائے گا، تمہیں ہدایت کے راستے پر چلائے گا۔ الحمدللہ ہمیں ہر صحابی کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے۔ ہر صحابی جس نے میری پیغمبر کی صحبت پائی ہے، وہ دنیا میں سب سے بڑے شان کا مالک ہے، لیکن پھر ان میں اللہ پاک نے چنا تو وہ صحابہ کرام جو میدان عرفات میں میرے پیغمبر کے ساتھ ان کی زندگی کے سب سے پہلے اور آخری حج میں میدان عرفات میں آپ کے ساتھ موجود تھے، یہ 70,000 سے زیادہ کی تعداد تھی۔ پھر میرے رب نے ان میں سے چنا جنہوں نے 1 مہینے کا سفر کر کے تبوک کے وادی میں جا کر میرے پیغمبر کی معیت میں میری پیغمبر کی نصرت اور اس کی دین اسلام کی نصرت فرماتے ہوئے تبوک کے وادی میں، تبوک کے میدان میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ پھر ان میں چنا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنہوں نے احد کے وادی اور احد کے میدان کو اپنے خون سے رنگین فرمایا،
اور احد کے اس پہاڑی کو بھی اپنی جسموں کے لیے امانت کی جگہ بنوائی۔ پھر ان میں چنا میرے رب نے 313 جو مکے سے چلے، بدر کے میدان تک پہنچے، بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچے، پیادل گئے، ہاتھوں میں تلوار تو کجا خنجر بھی نہیں تھی، جو خالی ہاتھ 1000 کے لشکر جو مسلح بھی ہیں، ہر قسم کے وسائل سے لیس ہیں، ان کا مقابلہ کیا اور بدر کے میدان کو ان کے لیے جہنم کی وادی بنوائی۔ پھر ان میں سے چنا وہ 10 صحابہ کرام جس کو ایک ہی مجلس میں میرے پیغمبر نے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ پھر ان 10 میں سے منتخب فرمایا 4 صحابہ کرام کہ یہ میرے بعد میری نہج میرے طریقے پر حکمرانی فرمائیں گے، خلافت فرمائیں گے۔ اور پھر ان 4 میں سے حضرت ابو بکر کو منتخب فرما کر ساری امت کی سیادت کا تاج حضرت ابو بکر کے سر پہ سجایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام عبداللہ ہے، کنیت ان کا ابو بکر ہے، یہ ابو بکر سے مشہور ہیں ورنہ اپنا نام عبداللہ ہے۔ 2 کارنامے کیے تو میرے پیغمبر نے ایک جگہ ان کو صدیق کہا اور ایک جگہ ان کو عتیق کہا۔ تو حضرت ابو بکر کا ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے۔ صدیق کا معنی سب سے بڑا سچا اور عتیق کا معنی جہنم کے آگ سے آزاد شدہ، جہنم سے نجات پانے والا، جہنم سے خلاصی پانے والا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے تھے، ہاتھ میں عصا ہے، آخری عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بابا کی داڑھی بہت سفید ہو گئی ہے۔ فرمایا جی اللہ کے پیغمبر۔ فرمایا حنا نکریزہ یہ لگا کر فرمایا اس کے داڑھی کو متغیر کر دیں۔ اگلی مجلس میں آئے تو داڑھی کو مہندی لگا کر تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا والد بھی مسلمان، یہ خود بھی مسلمان، اس کا بیٹا بھی مسلمان اور اس کا پوتا بھی مسلمان۔ بھائی صرف مسلمان بھی نہیں، اس کا والد بھی صحابی، یہ خود بھی صحابی، اس کا بیٹا بھی صحابی اور اس کے پوتے کو بھی اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ 4 نسلیں جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہیں۔ تو والد کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا لشکر کا سردار بنایا سب سے کم عمر صحابی کو۔ یاد ہے اس کا نام؟ 2-3 آوازیں آئی۔ اب اگر میں پوچھتا بالی ووڈ، ہالی ووڈ، تو 10-20 آوازیں جی جانتے ہیں ہم۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، 9 عمر صحابی،
اس کو لشکر کا امیر بنایا، لشکر روانہ کیا، ابھی مدینے کے حدود سے باہر بھی نہیں نکلے تھے، آواز آئی لشکر والے واپس آ جاؤ، اللہ کا پیارا پیغمبر اب دنیا میں نہیں رہا۔ یہ واپس آئی، پیارے پیغمبر کے تجہیز تکفین سب سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر نے فرمایا اسامہ اپنے لشکر کو لے کر نکلیے۔ صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین حالات بڑے گمبھیر ہیں، اس لشکر کو ابھی نہ بھیجیں۔ فرمایا اسامہ اپنی لشکر کو لے کر نکلیں، توجہ ہی نہیں دی صحابہ کرام کی اس تجویز کی طرف۔ دوبارہ عرض کیا، فرمایا جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال جو اس لشکر کو روک سکے؟ فرمایا چلو پھر اتنا تو کر لے، ان کا جو جرنیل ہے، ان کا جو امیر ہے، جو ان کا جو سربراہ ہے، بڑا ہے، نو عمر ہے، تجربہ کم ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تجربہ کار جرنیل موجود ہیں، کسی اور کو امیر بنا دیں۔ پھر فرمایا اپنے والد کی کنیت کا نام لے کر فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کا کیا مجال، جس بچے کو میرے پیغمبر نے امیر لشکر بنایا تھا وہی لشکر لے کر نکلے گا۔ تو آپ کے والد کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ ہے، آپ کی والدہ اس کا نام سلمہ ہے اور ان کی کنیت ہے ام الخیر، خیر کی ماں، خیر کی ماں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا جس کی گود میں تربیت پائے، پرورش پائے، وہ ام الخیر نہیں تو کیا ہوگی؟ جب ابرہہ لشکر لے کر مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے آیا، اس واقعے سے 2.5 سال بعد، اس لیے کہ اس وقت یہ قانون تھا کہ کسی کی پیدائش کو کسی بڑے واقعے کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، اور یہ صرف اس وقت نہیں، ہمارے بڑے بھی جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ فلاں، کہتے وہ جس سال بہت ساری بیماریاں پھیلی تھی اس سال فلانا پیدا ہوا تھا، وہ جس سال بڑا زلزلہ آیا تھا اس سے 1 سال پہلے، اس سے آدھا سال بعد، اتنے مہینے بعد فلانے کی پیدائش ہے۔ تو یہ بھی عرب کے لیے بڑا واقعہ تھا کہ ابرہہ لشکر لے کر آیا اور اللہ پاک نے نیست و نابود اور تباہ فرمایا۔ تو اس واقعے کے 2.5 سال بعد حضرت ابو بکر کی ولادت ہے، اور اس واقعے کے تقریباً 50-55 دن بعد میرے پیغمبر کی ولادت ہے۔ تو دونوں کی عمر میں 2-2.5 سال کے آس پاس اتنے ہی زمانے کا فرق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں فرمائی ہیں۔ عرب کا معاشرہ اس لیے اچھا ہے، وہاں 2, 3, 4، وہاں کوئی عورت اس کو طلاق مل جائے کوئی بات نہیں، عدت گزرنے کے بعد پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، بیوہ ہو جائیں عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر کسی لڑکی کو جوانی میں بھی طلاق ہو گئی اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے اگر اس کو نکاح کا پیغام دے، رشتہ کرے، اگلے نے کیوں طلاق دیا؟ اب اس بچی کی غلطی ہو یا نہ ہو، لیکن ساری غلطیاں، ساری زندگی اس کے سر توپی جاتی ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی، خاندان والے، گھرانے والے، قبیلے والے کہتے ہیں آپ تو ہماری عزت ہیں، آپ کہیں اور نکاح کریں گے، کہیں اور شادی کریں گے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ میرا اور آپ کا ورثہ بھی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ثقافت بھی نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا رسم و رواج بھی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسم و رواج ہے، یہ طریقہ ہندوؤں کا ہے، نہ مسلمانوں کا ہے، نہ اسلام کا ہے، نہ میرے اور آپ کے قومیت کا ہے۔ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں جو منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔
طلاق ہو گئی کسی وجہ سے ہو گئی، ان کا نکاح کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 خواتین آئی۔ رب کعبہ کی قسم، ان 11 خواتین کے قدموں کے ساتھ، تلوے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی میرے آنکھوں کا سرما بنے۔ یہ میرے پیغمبر کے کاشانے کی زینت بنی ہے، یہ حجرہ نبوی کی زینت بنی ہے، یہ میری اور کل کائنات کے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ماں بنی ہے۔ ان میں سے سوائے حضرت عائشہ کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس نے پہلے شادی اور نکاح نہ کیا ہو۔ کسی کو طلاق ہوئی ہے اور کوئی بیوہ ہے، اور میری اور آپ کی کائنات کی سب سے بڑی ماں، وہ تو ایک بھی نہیں 2 شوہروں سے بیوہ ہے، 40 سال کے قریب کا عمر ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، نوجوان 25 سال کا، عرب کا شہزادہ، عرب کا کیا میں کہوں گا کائنات کا شہزادہ، اور اس کے لیے جو خاتون جس نے نکاح کا پیغام خود دیا ہے اس کی عمر 40 سال کے قریب، 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہی میرے پیغمبر کو اس نے اتنا سہارا، اتنا پیار، اتنا محبت دیا، میرے پیغمبر نے کوئی اور نکاح کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ عرب کے معاشرے میں یہ ایک خوبی ہے کہ طلاق یافتہ خاتون اور عورت سے بھی اور بیوہ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح کیے۔ ام قنیلہ یہ پہلی خاتون ہیں جس کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، اور ان کے بطن مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اسما۔ عبداللہ ابن ابی بکر اور دوسری ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن ہے نا، تو یہ میرے پیغمبر کی کیا لگی؟ خالی۔ اور اگر میں مہذب لفظ استعمال کروں تو بہن، اگر میں مہذب لفظ استعمال کروں تو یہ میرے پیغمبر کی بہن لگی۔ آپ کی دوسری نکاح وہ ہے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور ایک لڑکی ہے اور اس کا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، وَكُنَّا كَنَدْمَانِ جَزِيمَةَ حِقْبَةً حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں تھی، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی وفات ہوئی۔ جب یہ واپس آئی تو بتایا گیا کہ آپ کا بھائی حضرت عبد الرحمن دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ واحد موقع ہے، یہ پہلا موقع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا کہ یہ چل کر اس کے قبر کے ڈھیر پر کڑی ہو کر اس نے یہ اشعار بھی پڑھی کہ میرا اور آپ کا ملاپ، میری اور آپ کی محبت تو ایسی تھی جیسے وہ 2 ستارے ہوتے ہیں فرقدین، جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، لیکن اب تو ایسا رہا گویا کہ میں اور آپ تو کبھی بہن بھائی رہا ہی نہیں، تم نے ایسے جدائی اور ایسی مفارقت دے دی۔ اور پھر فرمایا جس وقت اس کی روح پرواز کر رہی تھی، اگر اس وقت میں موجود ہوتی، رب کعبہ کی قسم آج میں چل کر اس کے قبر پر نہ آتی۔
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی، خواتین کہتے ہیں جی بھائی کا انتقال ہوا ہے، بیٹے کا ہے، قبر پر ہر روز جائے، دوسرے دن جائیں، تیسرے دن جائیں، ہر روز جا کر جھاڑو لگا کر آ جائیں، وہاں بیٹھ کر پارا پڑے، تو کیا میرا رب وہاں قبول کرتا ہے، یہاں قبول نہیں کرتا؟ کیا میرا رب قبر کے سہارے سنتا ہے، یہاں نہیں سنتا؟ کیا اس کے لیے وہاں کی جانے والی دعا جو قبر کے سرانے پر کی جائے وہ میرا رب وہاں سنتا ہے، یہاں میرا رب سمیع نہیں ہے، یہاں نہیں سنتا؟ تو جو آپ کے حضرت ابو بکر کی دوسری نکاح ہے حضرت ام رومان، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کی تیسری جو نکاح ہے وہ ہے حضرت حبیبہ، اس سے ایک ہی بیٹی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھا نکاح آپ نے کیا حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان سے ایک ہی بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، جس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کو سبب بنایا گیا، ورنہ حضرت عثمان نے خط لکھا تھا کہ جب محمد ابن ابی بکر آپ کے پاس آئے تو گورنر کے طور پر اسے قبول کر لیں۔ عبداللہ ابن سبا یہودی اس قافلے میں شامل تھا، غلام سے کہا خط دکھائیے، خط دکھایا، پھر واپس کیا، تھوڑی دیر جانے کے بعد پھر کہا خط، اس نے پھر اگلے منزل پر اس نے تھوڑا سا کھولا اور لفظ میں تغییر کر لی کہ جب یہ آپ کے پاس آئے تو فقتلہ، آپ اسے قتل کر لیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے غلام سے خط لے کر خود لکھا، وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا خط دیکھ لینا، خط دیکھا محمد ابن ابی بکر نے، حیران رہ گئے، حضرت عثمان تو میرے چچا ہیں، ان کو کیا پڑی تھی مجھے قتل کروانے کی؟ خلیفہ گورنر تک خط پہنچنے سے پہلے سارے لوگوں میں اس کی پروپیگنڈا، اس کو مشہور کرا دیا گیا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، حضرت عثمان محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ اور اس سے پھر وہ الزامات، پھر وہ پروپیگنڈا، پھر وہ فتنہ برپا ہوا، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد، فرمائے ایک دن میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور میں نے کہا آج کا دن پیارے پیغمبر کے پاس گزاروں گا۔ میں مسجد میں آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے، میں نے پوچھا، کہتے اس راستے پر گئے ہیں، میں بھی پیچھے گیا، چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک باغ میں ہیں، میں نے اجازت چاہی میں آپ کے دروازے پر ہاتھ چوکیدار بن کر ڈیوٹی دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کنواں ہے، اس کے کنارے پر انہوں نے پاؤں لٹکائے ہیں، اللہ کے نبی نے اکیلے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ بتانے والے نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہوں۔ میں نے جا کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ابو بکر ہیں باغ کے دروازے پر؟ فرمایا اجازت بھی دے دیں وبشرہ بالجنہ، میرے ابو بکر کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دیں۔ دروازہ کھلا، میں نے عرض کیا حضرت نے آنے کی اجازت بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا میرے دل میں آیا کہ میرا بھائی تو میرے پیچھے آنے والا تھا، اللہ کرے وہ جلدی آئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے آج میری بھائی کی قسمت کھل گئی ہو اور وہی آنے والا ہو۔ میں نے کہا کون؟ بتانے والے نے کہا خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ میں نے جا کر اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کیا، فرمایا ہاں
दरवाजा भी खोलें, आने की इजाजत भी दें और जन्नत की खुशखबरी भी सुनाएं। तशरीफ लाए, मैं बैठा रहा। एक तरफ हजरत उमर हैं, एक तरफ हजरत अबू बकर हैं, दरमियान में अल्लाह के प्यारे पैगंबर। कुएं का ये एक सेट भर गया। अब यहां कोई चौथा आदमी बैठ नहीं सकता है। दस्तक हुई, मैंने कहा कौन? बताने वाले ने कहा अफान का बेटा उस्मान। मैंने जाकर अल्लाह के प्यारे पैगंबर से अर्ज किया। आपने फरमाया जाओ उस्मान के लिए दरवाजा भी खोल दें, जन्नत की खुशखबरी भी दे दें, लेकिन साथ साथ बता दें अला बलवा तुसीबहु, फरमाया कि एक मुसीबत उसे पहुंचेगी, एक मुसीबत उसे पहुंचेगी। जाइए मेरे उस्मान को यह भी बताइए। दरवाजा खुला, हजरत उस्मान आए, यह सेट भर चुका था, सामने बैठ गए। कातिब तकदीर के फैसले बड़े अजीब होते हैं, बड़े अनोखे होते हैं। इन तीनों के लिए हुजरे आयशा में जगह थी, ये तीनों एक साथ, और हजरत उस्मान के लिए यहां जगह नहीं, सामने बैठे, वो बकीद मरकद में, जन्नतुल बकी में, बकी के गरकद में, वो सामने तशरीफ फरमा है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह सुना कि मुसीबत पहुंचेगी, फरमाया वल्लाहुल मुस्तान, फिर मैं अल्लाह पाक की मदद चाहता हूं, अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाएगा, और मदद फरमाई। तारीख के एक तालिब इल्म के नाते मुझे तारीख में जितने ऐसी शहादतें, ऐसी कत्ले मिली है जो सबसे ज्यादा भयानक है, जो सबसे ज्यादा मजलूमाना है, रब्बे काबा की कसम हजरत उस्मान की शहादत से बढ़कर मुझे तारीख के सफ़े में कोई इतना अनोखा, इतना शिद्दत के साथ, इतना जालिमाना शहादत मुझे किसी और की नजर नहीं आई। यूं तो सैयद शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी बड़ी दर्दनाक है। हसनैन करीमैन करबला में शहीद होने वाले, उनके शहादत भी, मुसल्ले नबवी पर अपना खून का नजराना पेश करने वाले उमर, उसकी शहादत भी बड़ी दर्दनाक है। लेकिन तारीख के सफ़े में जो दर्दनाक शहादत हजरत उस्मान की है, शायद किसी की हो। तो यहां भी हजरत अबू बकर से फरमाया अबू बकर जन्नती है। हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फजर की नमाज के बाद सहाबा किराम को मुखातब बनाते हुए इरशाद फरमाया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, मेरे सहाबा जरा बताओ तो सही, आज तुम में से रोजा किसने रखा? सहाबा किराम खामोश। एक उंगली फिजा में बिलन हुई, अर्ज करने लगे आना। सहाबा किराम ने देखा ये उंगली उठाने वाले और ये आना कहने वाले कि मैं रोजादार हूं आज, ये हजरत अबू बकर थे। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आज के दिन में तुम में से किसी ने किसी मुसलमान के नमाज जनाजा में शिरकत की है? सहाबा किराम खामोश। एक उंगली फिर फिजा में बुलंद, अर्ज करने लगे आका आपका गुलाम अबू बकर, मैंने आज किसी जनाजे में शिरकत की है। हमारे जनाजे भी तो फैशन के हो गए ना, बड़ा आदमी है, सरमाएदार है, कोई मनसब वाला है, कोई ओहदे वाला है, जी आज छुट्टी कर लो, फलाने का जनाजा है, 3 दिन उनके पास बैठो। क्यों? बड़ा आदमी था। और एक गरीब आदमी जब फौत होता है, इधर मस्जिद का मौलवी ऐलान करता है भाई बकिया नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद जनाजे की नमाज है। कहते मौलवी पढ़ाएगा, हमारा क्या काम है? नमाज में देखो सफ़ें भरी हुई, जनाजे में देखो 2 सफ़। ये और लोग इमरजेंसी में चले गए, आपको भी एक दिन ये इमरजेंसी पेश आनी है। इस इमरजेंसी में एक दफा आपने भी जाना है। दूसरों के जनाजे में शिरकत करोगे, अल्लाह आपके जनाजे को इज्जत वाला बना देगा, और अगर दूसरे के जनाजे को नजरअंदाज करोगे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, कल तुम ऐसे ही नजरअंदाज किए जाओगे। और यह तो अलग बात, मसला क्या है शरीयत के रूह से?
آپ جنازے کی جگہ حاضر نہیں ہیں، آپ پر جنازہ فرض نہیں ہے۔ 2 4 10 مسلمانوں نے پڑھ لیا، سب کا ذمہ ساقط ہو گیا۔ لیکن آپ جس جگہ حاضر ہو گئے، اب جنازہ آپ پر فرض ہو گیا، اب اگر جاؤ گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو یہ ایک نہیں کئی دفعہ، یہ تو آج بات چلی تو مجھے یاد آیا کہ یہاں جنازے کا اعلان ہوتا ہے اور جنازے میں آدھے لوگ ہوتے ہیں، آدھے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو آدھے ہوتے ہیں وہ بھی جو ان کے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب دور سے آئے، پڑوسی کیوں نہیں ہیں، کہتے یار میرا ان کے ساتھ وہ غمی خوشی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے، جنازے کا ثواب تو تجھے ملتا ہے، اپنے لیے پڑھ جنازے کی نماز۔ اور پھر قبرستانوں میں بھی، لیکن لوگ بھی عجیب ہیں، بیٹے کی ولیمہ ہیں، شادی ہیں، یہ سردار وہ سردار، یہ خان وہ خان، وہ مالدار وہ مالدار، سارے بڑے بڑوں کو جمع کرتا ہے، کارڈ انہی بڑے بڑے کو بیچتا ہے، غریبوں کو یاد نہیں کرتا۔ اور جب جنازے کا وقت آتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے، قبر کی پہلے کھودائی کے لیے یہ غریب پہنچتا ہے۔ کچھ یہ جو ہندوانہ ہے نا، یہ فضول میں نہیں ہے، اس میں بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے۔ جو میرے جنازے میں بھی نہیں آتا، کہتا جی بہت مصروف تھا، مجھے پتہ ہی بعد میں چلا، بہت دکھ ہوا، نہیں آ سکا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ابھی آپ کے والد کو 5 سال بعد بخشوائیں گے، ایسے مخلوق سے بچتے رہنا۔ ابھی 5 سال بعد آپ کے والد کو بخشوائیں گے، اور وہ بھی کیسے؟ سلام دعا کرنے کے بعد، آپ کے والد کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہیں، خیریت سے تو ہے نا، کل پرسوں میں نے دیکھا تھا، وہ کہتے میرا باپ تو مر گیا ہے، کتنا عرصہ، 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، اچھا وہ میں پھر بھول گیا، چلو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو ایسوں سے اپنے ماں باپ نہ بخشوائیں۔ جملہ سخت لگا تھوڑا سا نا، ایسوں سے اپنے والدین کو نہ بخشوائیں، خود بیٹھ کر فاتحہ پڑھیں اور اپنے والدین کا ایصال ثواب کریں۔ ان کے بخشوانے سے نہیں بخشیں گے، آپ کے فاتحہ پڑھنے سے بخشش ہو جائے گی۔ 76 سالوں سے یہ لٹیرے ہماری اوپر مسلط ہیں، لوٹ رہے ہیں، ہمیں لوٹ رہے ہیں، بے وقوف بنایا ہے ہمیں۔ آتے ہیں وہ سب اسباب دکھاتے ہیں، وہ اب کے بار فلانے کو، وہ چلا جاتا ہے، پھر 5 سال کے بعد وہ جو فلانا ملنا کون ہے، دفع کرو اس کو، فارغ نہیں ہوں میں۔ اور ابھی آپ ان کو جہاں گھر میں برتن دھوئے جاتے ہیں نا، وہاں بٹھائیں تو اب وہاں بٹھانے کو بھی تیار ہے، وہاں بھی بیٹھ جائیں گے۔ کمینے پن کی بھی انتہا ہوتی ہے، یا اپنے مقصد کے لیے حد تک گر جاتے ہیں۔ چلو بہرحال موضوع کہیں اور چلی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج جنازے کی نماز میں کسی نے شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی جی میں نے۔ پھر فرمایا آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ صحابہ خاموش، حضرت ابو بکر نے۔ اور یہاں بھی یہ مسئلہ ہے، بیمار کی بیمار پرسی نہیں کی جاتی، بیمار کو 10 گالیاں دی جاتی ہے، جا کر اس کے پوچھیں، پھر کل وہ شکوہ کرے گا، گلہ کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صبح جا کر کسی مریض کی بیمار پرسی کریں، 70,000 فرشتے، اور ایک روایت میں 70، یہ شام تک آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور میں پورا دن آپ جنت کے باغیچے کا سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شام کو جائیں تو صبح تک فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور آپ جنت کے باغیچے میں سے۔ تو اس نیت سے جائیں، اس نیت سے نہیں، اگر نہیں پوچھا گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا۔ نیت اجر کی، ثواب کی، عبادت کی ہو۔ پھر فرمایا آج کسی نے کسی یتیم مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر صحابہ کرام خاموش۔ وہ ایک ہی انگلی فضا میں بلند، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ کمالات جس میں جمع ہو گئی وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہیں۔
اور حضرت ابو بکر کی قسمت پر تو دنیا رشک کرتی ہے، وہ آج بھی جنت میں ہیں، وہ وہاں بھی جنت میں ہوگا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں دروازے پر ایک آدمی آئے گا، جنت کے 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، بخیر آلے۔ صحابہ کرام نے سر اٹھائے، اللہ کے محبوب بڑے بخت والا آدمی لگتا ہے، بڑا خوش قسمت لگتا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر گزشتہ جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میں سے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب اب یہاں آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں، اس مجلس میں موجود ہے۔ اور فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ جب یہ حشر کے میدان میں جنت کے دروازوں پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے مرحبا بابی بکر مرحبا بابی بکر مرحبا بابی بکر۔ کیا شان ہے ابو بکر! ہم تو ترس جاتے ہیں، ربا اگر زندگی میں صرف جنت کا دروازہ ہی دکھا دے تو کافی ہے، صرف جنت کے دروازے کی دیدار ہو جائے۔ اور یہاں حضرت ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے مرحبا اور خوش آمدید کہتی ہے۔ وہی حضرت ابو بکر جمادی الثانی کی آج کی جو 22 تاریخ ہیں، اس 22 تاریخ کو دنیا سے گئے، لیکن میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی اور عظیم سیرت اور زندگی اور ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے فضائل اور ان کی زندگی بتانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیاں سیکھ کر اپنی زندگیاں صحابہ کی زندگی جیسے بنانے کی کوشش کریں۔ جو کمالات اللہ پاک نے صحابہ کو دیے، ان کمالات کو، ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں۔ سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کے بعد عرش کے سائے، زمین کے صفحے، اس بڑی کائنات میں سب سے زیادہ محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر اتری ہوئی آسمانی کتاب، آسمانی وحی قرآن پاک، اور تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر اسی محبت کو اپنے سینے کا زیور بنائیں گے، رب کعبہ کی قسم حشر کے میدان میں کوئی ہیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی غم نہیں، انہی کی سفارش سے اللہ پاک ہمیں جنتی بنا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔